اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ اپنی کتاب بحرستان اردو نکالیے اور صفحہ نمبر 106 پر پہنچے۔ آج جو ہمارا سبق ہے، اس کا سبق کا موضوع ہے کمپیوٹر کا ارتقائی سفر۔ اس کا ہم آج آخری حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھو بچوں، 1960 عیسوی تک دوسری نسل کے کمپیوٹروں کے کم از کم 100 مختلف ماڈل بن چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ 1960 عیسوی تک کمپیوٹر کے دوسری نسل کے تقریباً 100 مختلف ماڈل بن چکے تھے۔ ماڈل کہتے ہیں قسم کو، جن میں سب سے چھوٹے کمپیوٹر پر آج کے حساب سے تقریباً 4 لاکھ روپیہ لاگت آتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹا کمپیوٹر تھا اس پر آج کے حساب کے مطابق 4 لاکھ روپیہ خرچ آتا تھا، اور کمپیوٹر کا سب سے بڑا ماڈل جو 7090 IBM کہلاتا ہے، اور کمپیوٹر کا سب سے بڑا ماڈل جو 7090/7094 IBM کہلاتا ہے، اس پر لگ بھگ 4 کروڑ روپیہ لاگت آتی تھی۔ کتنی لاگت آتی تھی؟ لگ بھگ 4 کروڑ روپیہ۔ یہ کمپیوٹر، تو اس کمپیوٹر کا کام کیا تھا؟ یہ کمپیوٹر فضائی، خلائی سائنس یا انجینئرنگ صنعتوں میں استعمال ہوتے تھے۔ یہ کمپیوٹر کس میں استعمال ہوتے تھے؟ فضائی، ہوا بازی، سائنس یا انجینئرنگ کے صنعتوں میں، ان کی صنعتوں میں استعمال ہوتے تھے۔ کون سے کمپیوٹر؟ جن پر آج کے حساب کے مطابق لگ بھگ 4 کروڑ روپیہ خرچ آتا تھا۔ کمپیوٹر کی تیسری نسل کا استعمال 1960 عیسوی سے لے کر 1970 عیسوی تک رہا۔ تیسری نسل کا کب تک رہا استعمال؟ 1960 عیسوی سے لے کر 1970 عیسوی تک۔ اس کے بعد 4th جنریشن اور 5th جنریشن کے کمپیوٹر نت نئے ماڈلوں اور سائز میں عام ہوتے گئے۔ کہتے ہیں اس کے بعد کون سے آئے کمپیوٹر؟ 4th جنریشن کے اور 5th جنریشن کے، جو مختلف ماڈلوں میں، مختلف نمونوں میں عام ہوتے گئے۔ اب یہ سلسلہ آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ کون سا سلسلہ؟ یہ کمپیوٹر کا۔ دراصل چپس نام کی ایک شے نے کمپیوٹر سائنس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ کہتے ہیں کہ چپس نام کی ایک شے ہے کمپیوٹر میں، اس نے اس کو کمپیوٹر سائنس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ کیوں؟ چپس کی کارکردگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، اس مثال سے لگا سکتے ہیں۔ چپس کی کارکردگی کا اندازہ آپ اس مثال سے لگا سکتے ہیں کہ سلیکون کا ایک چپ جو سائز میں 1 سینٹی میٹر کا چوتھا ہوتا ہے، 1 سینٹی میٹر کا چوتھا ہوتا ہے، اس پر 64,000 بائزی یونٹ کی معلومات ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے یہ؟ 1 سینٹی میٹر کا چوتھا حصہ۔ تو اس پر کتنا میموری، کتنا یادداشت رہ سکتا ہے، کتنا اس پر آ سکتا ہے؟ 64,000 بائزی یونٹ، اتنی معلومات اس میں جمع ہو سکتی ہے۔ ان یونٹوں کو بٹس کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ بٹس۔ چپس کی ایجاد سے کمپیوٹر کی یادداشت کا میدان قریب لامحدود ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب سے چپس کی ایجاد ہوئی تب سے کمپیوٹر کی یادداشت کا میدان کیا ہوا؟ لامحدود کہتے ہیں کہ جس کا کوئی حد نہیں، اس کو کہتے ہیں لامحدود۔ اور کام کی تیز رفتاری بھی بہت بڑھ گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس سے کام بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ یعنی اب کمپیوٹر کے کام کرنے کی رفتار 1 سیکنڈ کے لاکھویں اور کروڑویں حصے تک پہنچ چکی
ہے. کہتے ہیں کہ اب اتنا کمپیوٹر تیزی سے کام کرتا ہے کہ اس کا حساب ہم اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کے لاکھویں اور کروڑویں حصے سے بھی یہ کام کرتا ہے. آج کل کمپیوٹروں کے نئے ماڈل اتنی تعداد میں بنتے جا رہے ہیں کہ شمار کرنا مشکل ہو گئے. کہتے ہیں آج کل کمپیوٹر کے اتنے نئے ماڈل آئے ہیں کہ ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے. ایک کمپیوٹر کس مقصد کے لیے کام کرے اور اس کی یادداشت میں کس قسم کی معلومات درج کی جائے. کہتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر اتنے کمپیوٹر کے ماڈل بن چکے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر کس مقصد کے لیے کام کرے اور اس کی یادداشت میں کس قسم کی معلومات درج کی جائیں. ایسی سہولت کی فراہمی کو کمپیوٹر پروگرامنگ کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ایسی سہولت کو کیا کہا جاتا ہے؟ کمپیوٹر کی پروگرامنگ. کمپیوٹر پروگرامنگ کے لیے بہت سی مختلف زبانیں استعمال کی جاتی رہی ہیں. اس کے لیے بہت سی مختلف زبانیں استعمال کی جاتی رہی ہیں. اس سلسلے میں 1940 عیسوی سے اب تک سینکڑوں ہزاروں زبانیں بنا کر تجربات کی گئی، لیکن اب صرف چند اہم اور بامقصد زبانیں ہی کمپیوٹر کی پروگرامنگ میں استعمال ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ 1940 سے لے کر اب تک بہت سی سینکڑوں سووں میں زبانیں بنا کر تجربات کیے گئے، لیکن اب کیا ہے؟ اب صرف چند ہی زبانیں اس میں کمپیوٹر کے پروگرام میں استعمال ہوتی ہیں جن کی ضرورت پڑتی ہے. کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ترقی کے تیز رفتار مراحل طے کرتے ہوئے ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ، پام ٹاپ، آئی پیڈ اور ٹیبلٹ وغیرہ جیسی صورتیں پانے کے بعد اب مستقبل میں کمپیوٹر کی شکل و صورت کیا ہو. کہتے ہیں کہ اتنے قسم کے کمپیوٹر آئے. کون سے؟ ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ، پام ٹاپ، آئی پیڈ اور ٹیبلٹ. کہتے ہیں کہ اتنی صورتوں میں کمپیوٹر تو ہمارے پاس آئے، لیکن مستقبل میں کمپیوٹر کی شکل و صورت کیا ہوگی؟ فی الوقت ایک انسان کی نجی و انفرادی اور سماجی و اجتماعی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں کمپیوٹر کی کار فرمائی نہ ہو. کہتے ہیں کہ آج کون سا مسئلہ ہے، کون سی بات ہے، کون سا کام ہے جس میں کمپیوٹر استعمال نہیں ہوتا ہے. اس میں کچھ الفاظ معنی ہیں وہ بھی ہم پڑھتے ہیں. دیکھو، برقیاتی، اس کا معنی ہے الیکٹرانک کا اردو ترجمہ، بجلی کی طرح چلنے والا. کارکردگی، کارگزاری، اچھا کام کرنا. علامتیں، جمع علامت کی یعنی نشان. تخلیق کرنا، پیدا کرنا. خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو. حرارت، گرمی. خارج کرنا، وہ نکالنا، باہر نکالنا، جدا کرنا، علیحدہ کرنا. ماڈل انگریزی لفظ ہے، اس کا معنی ہے نمونہ. شے کہتے ہیں چیز کو. تو کچھ سوال اس کے ہم کرنے جا رہے ہیں. دیکھو بچوں، پہلا سوال ہے کمپیوٹر کس سے کہتے ہیں. دیکھو پہلے ہی صفحے پر لکھا ہوا ہے. دیکھو یہاں، کمپیوٹر ایک ایسی مشین کو کہا جاتا ہے جو حساب لگانے کا کام کرتی ہے. یہ جوڑ اور گھٹا تو کرتی ہی ہے. یہ جوڑ اور گھٹا تو کرتی ہے. آپ اپنی کاپی پر بھی لکھنا ہے نا، ٹھیک. اس کے علاوہ بہت سے کام بھی اس سے لیے جاتے ہیں. ہو گئے پہلے سوال کا جواب اتنا ہی. کہاں سے؟ کمپیوٹر ایک ایسی مشین کو کہا جاتا ہے جو حساب لگانے کا کام کرتی ہے. یہ جوڑ اور گھٹا تو کرتی ہی ہے. اس کے علاوہ بہت سے کام بھی اس سے لیے جاتے ہیں. اس کے بعد دوسرا سوال ہے کمپیوٹر سے کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں.
دیکھتے ہیں اس کا جواب بھی ہم کمپیوٹر سے کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں. پھر اس کو ڈھونڈیں گے. پہلے ہم دیکھیں گے سوال نمبر دیرگانے جھپکانے. دیکھو یہاں سے اس کا جواب کمپیوٹروں سے جو کام اب لیے جا رہے ہیں آج سے چند برس پہلے ان کا تصور بھی ممکن نہ تھا. آج تو بڑے بڑے ہوائی جہاز بھی کمپیوٹر سے اڑائے جاتے ہیں اور انسان چاند پر بھی کمپیوٹر کی مدد سے پہنچا ہے. ریڈیو، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، ریل گاڑیاں، چھاپ خانے، اخبارات کون سی چیز ہے جس میں کمپیوٹر سے مدد نہیں لی جاتی؟ کمپیوٹر آج کی برقیاتی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال موبائل فون اور برقیاتی کیلکولیٹرز ہے جو ہر جگہ دیکھے جا سکتے ہیں. یہ ہو گیا دوسرے سوال کا جواب. اب تیسرا سوال ہے. تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر کب بنا تھا؟ اس کا جواب ہے 1919 کے لگ بھگ پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر بنا تھا. دوسری عالمگیر جنگ میں فوجی مقاصد کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت محسوس کر کے اس جدید کاری پر زیادہ توجہ دی گئی اور ایسے کمپیوٹر بنائے گئے جو صرف ریاضی کے سوال ہی حل نہیں کر سکتے تھے بلکہ ان کی یادداشت میں بہت سی معلومات ریکارڈ بھی کی جا سکتی تھی. کب ہوا یہ تیار؟ 1919 عیسوی کے لگ بھگ پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر. اس کے بعد ہے چوتھا سوال. چوتھا سوال کیا ہے؟ چوتھا سوال ہے آج کے دور میں کتنی قسم کے کمپیوٹر بنائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب بھی دیکھتے ہیں ہم. دیکھو یہاں سے آج کے دور میں یہاں سے شروع صفحہ نمبر 102 پر آج کے دور میں کئی قسم کے کمپیوٹر بنائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک قسم کو ڈیجیٹل یعنی ہندسوں کا کمپیوٹر کہا جاتا ہے اور دوسری قسم انالوگ کمپیوٹر کہلاتے ہیں. انالوگ کمپیوٹرز میں ناپ تول کا سسٹم ہوتا ہے. مثلاً اس طرح کے کمپیوٹر سے بجلی کی رو کی طاقت، پانی کے دباؤ کی قوت یا کسی چیز کی تیزی سے گھومنے کی رفتار کا پتہ چلایا جا سکتا ہے. آیا سمجھ آپ کو؟ تو 4 سوال ہم نے آج کے. باقی وسلم باقی ہم